بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں قربانی کا عمل معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے یا کر رہا ہے۔ تو اسی کا ایک حصہ آج جو ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بھی بڑا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ حصہ سمجھ لیجئے کہ قربانی جو اثرات مرتب کرنے جا رہی ہے یا اس کے جو فوائد ہم اٹھا سکتے ہیں، ان میں سے ایک حصہ ہمارے سامنے یہ آتا ہے کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک جب تک اپنے دفاع پر قربان ہونے کی سوچ نہیں رکھتا تو سمجھ لیجئے کہ ایسا ملک آنے والے وقتوں میں اس کی قوم کی نسلیں نہ صرف وہ غلامی کے طوق ان کو گلے میں پہنے پڑتے ہیں، بلکہ ایسے ملک ٹوٹ کے بکھر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، ان کی عزتیں برباد ہو جاتی ہیں، ان کے اموال تباہ ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اور ایسے لوگ اپنے نظریے پر بھی قائم نہیں رہ سکتے۔ تو اسلام نے اسی سوچ کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ایک ایکٹیویٹی ہمیں قربانی کے نام سے دی ہے، تو اس کا جب آپ آغاز دیکھتے ہیں تو وہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہنا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ میں اپنی کوئی پیاری چیز اللہ کے راستے میں قربان کروں، تو ظاہر ہے پیاری چیز تو آپ ہی ہیں، تو کیا خیال ہے کہ ہم اس عمل کو کر لیں؟ تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اے ابا جی، آپ کو جو حکم ملا ہے آپ وہ کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو یہاں سے یہ میں نقطہ نکالنا چاہتا ہوں کہ اصولاً اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جو اس قربانی کی بیس ہے یا آغاز ہے وہ انسان کی قربانی کے تصور سے شروع ہوئی۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت جب دلوں کو چیک کرتے ہیں، نیتوں کو دیکھتے ہیں، تو قربانیاں لیے بغیر بھی راضی ہو جاتے ہیں، جس طرح بیعت رضوان کا مرحلہ تھا کہ بیعت کی گئی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے یا اس پر ہم شہید ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ان لوگوں کے دلوں میں تھا ہم نے اس کو دیکھ کے کہ جو زبان پر ہے وہی دلوں میں ہے، ہم نے اگلا مرحلہ آنے ہی نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، اپنے رب سے راضی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ طے کر لیا کہ میں نے اپنے رب کے حکم پر بیٹے کو قربان کر دینا ہے، تو قربانی کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ راضی ہو گئے، اور وہاں ایک مینڈا اللہ نے جنتوں سے بھیج دیا، بیٹا بھی بچ گیا، قربانی کا جانور بھی اللہ نے دے دیا، رب تعالیٰ بھی راضی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں جتنے بھی ہم نے ان پر امتحان ڈالے وہ ان سب امتحانوں میں پاس ہو گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو امام بھی بنایا ہے، لیڈرشپ دی ہے، بہت بڑا ان کو کہہ لیجئے کہ اس دنیا کے اندر انبیاء کے اندر بھی ایک مقام دیا ہے۔ تو یہ جو احساس ہے اطاعت کے اندر قربان ہو جانے کا، اصل یہی چیز ہے جو معاشروں کو اس لیول پر کھڑا کرتی ہے، جس میں ایک احساس یہ بھی ہے کہ اپنے ملک کا دفاع کرنا، اپنی قوم کے دفاع میں کھڑا ہونا اور خیر کے لیے سٹینڈ لینا، یہ وہ چیز ہے جو قوموں کو ترقیوں کی طرف لے کے جاتی ہے، معاشروں کو تحفظ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور اگر قوموں کے دلوں سے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے جان دینے کا جذبہ ڈیلیٹ کر دیا جائے تو پھر قومیں بچتی نہیں، پھر ملک بھی نہیں بچتے، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو یہ قربانی کے ذریعے ہمیں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ آج تو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی بات مان کے ہم جانور قربان کر رہے ہیں، کل آنے والے وقتوں میں اللہ ہی کے حکم پر امت مسلمہ کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اگر ہمیں اللہ کے دشمنوں سے، اس ملک کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا بھی ہونا پڑا تو ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ تو یہ آج قربانی ہے اپنے جانور کی، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اللہ کی اطاعت میں اپنی قربانی دینی پڑے، کیونکہ جس آیت مبارکہ میں یہ بات کی گئی ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسی آیت میں آگے دو نقطے بیان کیے گئے، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے اور میرا مرنا بھی اللہ کے لیے۔ تو یہ بات صرف جانور کی، نسک کی قربانی ہے جانور کی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، یہ جو موت ہے میری اللہ کے لیے، یہ میری ذاتی قربانی ہے۔ گویا ہم لوگ یہ چاروں کام، نماز،
اسی طرح قربانی، اسی طرح جینا اور اسی طرح مرنا، یہ چاروں چیزیں للہ رب العالمین ایک پیج پر آ رہی ہیں۔ ہم آج جانوروں کی قربانی کرنے والے ہیں، کل اپنی قربانی بھی اللہ کے حکم پر دے سکتے ہیں۔ اور یہ وہ جذبہ ہے جب کسی قوم میں پیدا ہو جاتا ہے تو پھر ایسی قوم کو دنیا کا کوئی ملک، کوئی قوم نہ غلام بنا سکتی ہے، نہ تحلیل کر سکتی ہے، نہ زوال کا شکار کر سکتی ہے۔ تو قربانی اپنے ماننے والوں کے اندر اس جذبے کو بھی بھر دیتی ہے کہ آج جانور کی قربانی ہے تو کل اپنی قربانی دینے سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے۔ مایوس مت ہونا امیدوں کے سمندر میں